السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مسلمان سنی صحیح العقیدہ بھائیوں کو ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عام طور سے جس میں لوگ مبتلا نظر آتے ہیں، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ حدیث شریف میں ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اور ہم مل کر کے مسائل نہ صرف سیکھیں بلکہ اس پر عمل کریں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شریعت کتنی سہل اور کتنی آسان ہے، اور اس کو ہم اپنی حرکتوں سے اس طرح نہ پیش کر دیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ پتہ نہیں اتنی سخت شریعت اور کیسے اس پر عمل ہوگا، کتنا دشوار ہے یہ۔ تو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ انہی حرکتوں میں سے ایک حرکت یہ ہے کہ ابھی رمضان المبارک کے یہ ماشاءاللہ روزے چل رہے ہیں اور لوگ بار بار تھوکتے نظر آئیں گے آپ کو۔ تو یہ بار بار تھوکنے کی جو حرکت ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوک کوئی جمع کر لے منہ میں اور پھر پی جائے، تو یہ ایک ناپسندیدہ مکروہ کام ہے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ لیکن تھوک منہ میں بن رہا ہے، اسے آپ پیتے جائیں۔ یہ تھوک آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، طبی اعتبار سے بھی، ڈاکٹری اعتبار سے بھی، اور اگر ہماری شریعت کسی چیز پر منع نہیں کر رہی ہے اور یا اجازت دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا، یا کم از کم نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد منہ کا جو پانی ہوتا ہے اسے پوری طرح سے تھوکنے کے کوشش میں جو ہے منہ سکھا لیتے ہیں، اور تھوک کر کے منہ کو سکھانا اور پھر عجیب سی شکل و صورت بن جانا، یہ ہماری اسلام کی شریعت، ہماری اسلامی شریعت کو داغدار بنا سکتا ہے۔ لہذا مسئلہ ہے بہار شریعت حصہ پنجم، پانچواں حصہ، اس میں کن چیزوں سے روزہ نہیں جاتا ہے، اس باب کے تحت یہ مسئلہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے وضو یا غسل کیا، اس کی جو تری منہ میں جو ٹھنڈک باقی رہ گئی وہ آپ اگر نگل جاتے ہیں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن کلی جو آپ نے کی اب اس میں ہلکی سی تری رہ جائے گی، تو اس کو اگر آپ پی جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے جو تھوک بن رہا ہے مسلسل، آپ اسے پیتے جائیں تو یہ جو ہے روزہ نہیں توڑے گا۔ اب رہ گیا مسئلہ کھنکھار کا یا ناک بہنے کا، تو اسے بچنا چاہیے کیونکہ وہ چیزیں پھینکنے کی ہی ہوتی ہیں، تو پھینکنا ہی چاہیے۔ اور لیکن اگر وہ نگل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ میں ہی ہے یا ناک میں ہی ہے اور نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور لیکن ان سب چیزوں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر تھوکنے کی ضرورت پڑے یا کھنکھارنے کی یا ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑے تو احتیاط سے کریں، لوگوں کے سامنے اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کو خراب لگے، ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی گرمی ہے اور اس میں اپنے جسم کو ٹھنڈک دینا چاہتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے ٹھنڈک کے لیے یا غسل کرنا چاہتا ہے ٹھنڈک کے لیے، تو اس کی جو ٹھنڈک اور تری اس کے بدن میں محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور ایسا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان مسائل کو لوگوں تک پہنچائیں اور ہماری شریعت کی جو آسانیاں ہیں وہ آپ بھی حاصل کریں اور دوسروں کو احساس بھی ہو کہ یہ اچھی شریعت ہے، اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے جو ہے ہماری شریعت کی صورت بگڑ سکتی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔